بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایہ اول کا سبق ہے۔ عبارت کل ہم نے پڑھی تھی، اس کا کچھ ترجمہ بھی ہو چکا تھا۔ وقال الشافعی رحمہ اللہ سے دوبارہ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ وقال الشافعی رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، الخارج من غیر السبیلین، سبیلین کے علاوہ کسی اور جگہ سے نکلنے والی کوئی چیز لا ينقض الوضوء، وضو کو نہیں توڑتی، لما رویہ، اس وجہ سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی گئی ہے، آپ کا عمل، انہ صلی اللہ علیہ وسلم قاء فلم یتوضأ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قے کیا اور آپ نے وضو نہیں فرمایا۔ وَلِأَنَّ، اور اس لیے بھی کہ غسل غیر موضع الاصابتی، موضع اصابت کے علاوہ کسی دوسری جگہ کا دھونا امر تعبدی، یعنی ایک امر تعبدی ہے۔ فیقتصر، پس اختصار کیا جائے گا اس حوالے سے، علی مورد الشرع، مورد شرع پر، وہو المخرج المعتاد، اور وہ مورد شرع مخرج معتاد ہے۔ ولنا، اور ہماری دلیل، قولہ علیہ السلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے، الوضوء من کل دم سائل، کہ وضو لازم ہے ہر اس خون سے جو کہ بہنے والا ہو۔ وقولہ علیہ السلام، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول، من قاء، جو آدمی قے کرے، او رعفا، یا اس کی نکسیر پھوٹے، فی صلاتہ، نماز کے اندر، فلینصرف، اس کو چاہیے کہ وہ اپنی نماز سے چلا جائے، ولیتوضأ، اور وہ وضو کرے، ولیبنی علی صلاتہ، اور وہ اپنی نماز کی بنا کرے، ما لم یتکلم، جب تک اس نے بات نہیں کی۔ اچھا جی، نواقض وضو کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی تھی۔ ان میں سے جو پہلی چیز ہم نے بیان کی تھی، ما خرج من السبیلین، ناقض وضو ہے، اور اس کے لیے دلائل بھی ہم نے اوپر ذکر کیے تھے۔ دوسری چیز خون ہے، اور تیسری چیز قیح، یعنی پیپ وغیرہ جو زخم سے بہتے ہیں، یہ بھی نواقض وضو ہیں عند الاحناف، بشرطے کہ یہ زخم سے نکل کر بدن کی طرف کیا ہو جائیں، تجاوز کر جائیں، یا خون اگر ہے تو وہ نکل کر کھال کے اوپر سے جو جگہ ہے اس کی طرف تجاوز کر جائے۔ فرمایا کہ الی موضع یلحقہ حکم التطہیر، کہ نکل کر اس جگہ کی طرف تجاوز کر جائیں، نکل جائیں، کہ جس کو پاک کرنے کا حکم ہے، چاہے وضو میں اس کو پاک کرنے کا حکم ہو یا غسل میں اس کو پاک کرنے کا حکم ہو۔ اور جو یہاں پر ہمارے پاس دم اور قیح کے علاوہ تیسری چیز ہے، وہ ہے قے کرنا۔ اس کے ساتھ قید لگائی تھی کہ وہ کیا ہو، منہ بھر کر ہو۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ اب یہ تین چیزیں ایسی ہیں، قیح، دم، قیح اور قے، سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ یہ سبیلین کے علاوہ کسی اور جگہ سے کیا ہو جاتی ہیں، نکلتی ہیں۔ دیکھیں، دم اور قیح تو سبیلین میں بھی اگر زخم ہو وہاں سے نکلنے کا تصور ہو سکتا ہے، لیکن قے جو الٹی ہے وہ تو منہ سے ہی نکلتی ہے۔ لیکن قے کے علاوہ دم اور قیح، یہاں اس سے مراد وہ چیزیں ہیں جو سبیلین کے علاوہ کسی اور جگہ سے نکلتی ہیں، سبیلین کے علاوہ کسی اور جگہ سے نکلتی ہیں، یعنی خارج من غیر السبیلین۔ مسئلہ یہ ہے کہ خارج من غیر السبیلین ناقض وضو ہے یا نہیں ہے، اس حوالے سے اختلاف ہے، اور اس میں تین مذہب ہیں۔ چونکہ صاحب ہدایہ نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے دلائل کو پہلے بیان فرمایا ہے، اس لیے اپنی آسانی کی خاطر ہم ان کے مسلک کو بھی پہلے بیان کریں گے۔ مذہب اول امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک خارج من غیر السبیلین ناقض وضو نہیں ہے، خارج من غیر السبیلین ناقض وضو نہیں ہے۔ اگر خون نکلے بدن سے، پیپ نکلے، بندہ جو ہے وہ الٹی کرے، قے کرے، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وضو اس صورت میں نہیں ٹوٹتا۔ مذہب ثانی احناف میں سے امام زفر رحمہ اللہ کا ہے۔ امام زفر رحمہ اللہ کے نزدیک خارج من غیر السبیلین مطلقاً ناقض وضو ہے۔ دم اور قیح بس ظاہر ہو جائیں تو نقض وضو ٹوٹ جائے گا، چاہے وہ زخم سے موضع حکم تطہیر کی طرف
خروج کر جائیں یا نہ کریں، یعنی اس جگہ کی طرف وہ خروج کریں یا نہ کریں کہ جس کے ساتھ حکم تطہیر لاحق ہے، بس ان کا مطلقاً نکلنا جو ہے نا وہ کیا ہے، ناقض وضو ہے۔ تو مطلقاً کا یہ مطلب ہے چاہے وہ مخرج سے جو ہے نا وہ خروج کریں یا نہ کریں۔ مذہب ثالث جمہور احناف کا ہے، امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد رحمہم اللہ کا۔ ان حضرات کے نزدیک خارج من غیر السبیلین جو نجاست ہے وہ مطلقاً ناقض وضو نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ کچھ قیود ہیں۔ اگر وہ دم اور قیح ہے تو پھر ان کو نکلنے کی جگہ سے تجاوز کرنا اور خروج کرنا جو ہے نا وہ کیا ہے، نقض وضو کے لیے شرط ہے۔ اگر وہ قیح ہے تو پھر اس کے لیے منہ بھر کر ہونا نقض وضو کے لیے کیا ہے بیٹا، شرط ہے۔ اب دیکھیں ذرا دلائل کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہم نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کو پہلے نمبر پر رکھا تھا، اس لیے ان کے دلائل بھی پہلے ذکر کریں گے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی پہلی دلیل نقلی ہے، حدیث ہے، روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قے کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو نہیں کیا۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کیا ہے، دلیل نقلی ہے۔ ہمارے پاس بھی دلائل نقلیہ موجود ہیں، ان کو ہم آگے اپنے استدلال کی جگہ پر ذکر کریں گے، لیکن یہاں پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی اس دلیل نقلی کا جواب دیتے ہیں۔ اس دلیل نقلی کا ایک جواب تو یہ ہے کہ یہاں پر جو وضو کی نفی ہے وہ وضو فوراً کی نفی ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قے کیا تو آپ نے فوراً وضو نہیں کیا، یعنی دیکھیں نا، وضو فی الفور کی نفی ہے، قے کے ناقض وضو نہ ہونے کی نفی نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ایک جواب یہ ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ ہمارے نزدیک بھی قے جب منہ بھر کر ہو تو پھر جو ہے نا وہ کیا ہے، ناقض وضو ہے، اور ہو سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قے کیا تھا وہ کم مقدار میں تھا، جو کہ ناقض وضو نہیں تھا۔ امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل نقلی کا ہم نے جواب دے دیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دوسری دلیل عقلی ہے، یہ ذرا مشکل ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل عقلی یہ ہے، انہوں نے فرمایا کہ غسل غیر موضع الاصابت امر تعبدی، موضع اصابت کے علاوہ کا دھونا امر تعبدی ہے۔ یہاں موضع اصابت سے مراد سبیلین ہے۔ دیکھیں نا بیٹا، سبیلین سے جو چیز نکلتی ہے، جو نجاست نکلتی ہے، اس کو دھونے سے جو ہے نا وضو نہیں ہوگا، حالانکہ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو دھونے سے انسان کو پاک ہونا چاہیے۔ ظاہری طور پر تو وہ پاک ہو گیا ہے، کیونکہ سبیلین سے جو چیز نکلتی ہے اس کو اس نے جگہ کو صاف کر دیا، تو پھر اس کو پاک ہونا چاہیے، لیکن شرعی طور پر یہ پاک نہیں ہوا۔ پاک ہونے کے لیے اس کو وضو کرنا پڑے گا، اس کو ان اعضاء کو دھونا پڑے گا کہ جن تک نجاست نہیں پہنچی ہے۔ دیکھیں نا بیٹا، وضو میں چہرے کا دھونا فرض ہے، کوہنیوں تک ہاتھوں کا دھونا فرض ہے، پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا فرض ہے، سر کا مسح کرنا فرض ہے۔ اب یہ نجاست ان جگہوں تک تو نہیں پہنچی ہے کہ ان کو دھویا جائے، نجاست کہاں سے نکلی ہے اور دھونے کا حکم کس چیز کا ہے؟ تو یہ کیا ہے بیٹا، ایک امر تعبدی ہے، امر عقلی نہیں ہے۔ امر تعبدی اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کا شریعت نے حکم دیا ہو اور عقل کے ذریعے سے اس کو معلوم نہ کیا جا سکتا ہو۔ اب دیکھیں، عقل کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں سے نجاست کا خروج ہوا ہے اس جگہ کو دھونے سے اس آدمی کو طہارت حاصل ہونی چاہیے، لیکن شریعت کہتی ہے کہ اس آدمی کو طہارت حاصل نہیں ہوئی جب تک یہ وضو نہ کرے۔ یہاں تک بات سمجھ میں آئی؟ دیکھیں نا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نجاست کا خروج جب سبیلین سے ہوا ہے اور اس پر وضو کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اقتصار علی الاعضاء الاربعہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، یہ کیا ہے؟ امر تعبدی ہے۔ امر تعبدی میں عقل کو استعمال نہیں کیا جا سکتا، تو اس امر تعبدی میں ہم اقتصار کریں گے مورد شرع پر، یعنی جس چیز کو شریعت نے
معیار بنایا ہے ہم اس پر کیا کریں گے؟ اختصار کریں گے، اور وہ مورد شرع کیا ہے؟ مخرج معتاد ہے، اور مخرج معتاد تو صرف سبیلین ہیں، لہٰذا اگر ہم شریعت کا اعتبار کریں تو صرف سبیلین سے جو نجاست خارج ہے اس کے نکلنے کی وجہ سے ہم وضو کریں گے، سبیلین کے علاوہ کسی اور جگہ سے کوئی چیز نکلنے کی وجہ سے ہم وضو نہیں کریں گے، کیونکہ وہ مخرج معتاد نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی؟ خلاصہ کلام یہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم نے مخرج غیر معتاد کو مخرج معتاد پر قیاس کیا ہے، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ مخرج معتاد سے نجاست کے نکلنے کی وجہ سے جو وضو کا حکم دیا گیا ہے وہ امر تعبدی ہے، امر عقلی، امر قیاسی نہیں ہے۔ تو ایک امر تعبدی، امر شرعی پر کسی چیز کو قیاس نہیں کیا جا سکتا جبکہ وہ امر معقول نہ ہو۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل عقلی سمجھ میں آ گئی۔ اب احناف کی دلیل نقلی ذرا سمجھ جائیں۔ احناف کی دلیل نقلی میں سے ایک ہے دلیل تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ آپ نے فرمایا الوضوء من کل دم سائل۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ اب دیکھیں یہ حدیث کیا ہے؟ قولی ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ اور دوسری حدیث قے کے حوالے سے ہے، من قاء او رعف فی صلاته فلینصرف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اور یہ حدیث بھی کیا ہے؟ قولی ہے۔ ان النبی، امام شافعی رحمہ اللہ نے جو دلیل نقلی پیش کی تھی کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قاء فلم یتوضأ، وہ دیکھیں وہ حدیث کیا ہے؟ فعلی ہے، اور ہم نے جو حدیث دلیل میں پیش کی یہ حدیث کیا ہے؟ قولی ہے۔ اور آپ لوگوں نے اصول میں پڑھا ہے کہ بوقت تعارض حدیث قولی کو حدیث فعلی پر ترجیح حاصل ہوتی ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ وَلِأَنَّ خُرُوجَ النَّجَاسَةِ، یہاں سے آگے احناف کی دلیل عقلی بھی ہے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل عقلی کا جواب بھی ہے، یہ انشاءاللہ اگلے درس میں پڑھیں گے۔